اب یہاں سے آیت نمبر 30 سے آنورڈز تخلیق آدم کا ذکر ہوا ہے، اور اس میں بھی ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی کی موت کے بعد یا اس کے غائب ہونے کی صورت میں اس کا جانشین بنے، یا کام خود سر انجام نہ دے سکنے کی صورت میں بعض معاملات میں اس کا نائب ہو. یہاں خلیفہ سے مراد اللہ کا خلیفہ لینا درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر نہ تو موت آئے گی، نہ وہ غائب ہے، اور نہ وہ اپنے کاموں میں کسی کا محتاج ہے. یہاں خلیفہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو نسلاً بعد نسلاً ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے. تو اس طرح خلیفہ سے مراد صرف آدم علیہ السلام ہی نہیں بلکہ پوری نوع انسانی ہے. تو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، کیونکہ زمین پر پہلے جنات تھے، ان کے بعد انسان آئے اور انہوں نے زمین کا انتظام سنبھالا، انہوں نے کہا کیا آپ اس میں ایسے کو خلیفہ بنائیں گے جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ کیونکہ وہ جنات کے طرز عمل سے یہ جانتے تھے، ان کے پاس غیب کا علم نہیں تھا کہ فیوچر کے بارے میں کچھ جانتے تھے، بلکہ پچھلے تجربے کی بنیاد پر وہ یہ بات کہہ رہے تھے. اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یاد رکھیے فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہاں اگرچہ آیات کا بظاہر کانٹیکس کچھ اور نظر آتا ہے، لیکن انہی آیات کے اندر ایمان بالغیب بھی ہے، انہی آیات پر اللہ کی توحید کا ذکر بھی ہے، انہی آیات میں رسالت کا ذکر بھی ہے، کتاب پر ایمان کا ذکر بھی ہے، آخرت پر ایمان کا ذکر بھی ہے، اور یہاں فرشتوں پر ایمان کا ذکر بھی ہے. اور یہاں آپ دیکھیں کہ فرشتوں نے جب یہ کہا کہ آپ زمین پر ایک ایسے کو نائب بنانے والے ہیں جو اس میں خون بہائے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہیں تھا، انہوں نے بس اپنا کنسرن شو کیا تھا. اور اللہ نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان سب کے نام بتاؤ. انہوں نے کہا آپ پاک ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا. بے شک آپ تو خوب علم رکھنے والے، بہت حکمت والے ہیں. اس سے ایک اور بات پتہ چل رہی کہ فرشتوں کے پاس بس اپنے فیلڈ کا ہی علم ہے، وہ غیب نہیں جانتے. فرشتے نہیں جانتے تو جنات کہاں سے جانتے ہیں؟ لہٰذا جنات کے ذریعے غیب کا علم معلوم کرنا انتہائی غلط چیز ہے. اور آپ دیکھیے کہ فرشتوں کا علم جو ہے یہاں جزوی علم ہے، اور وہ مقرب ترین مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے باوجود علم غیب نہیں ہے ان کے پاس. غیب تو صرف اللہ ہی جانتا ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا جو شخص تمہیں کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو بلا شبہ اس نے جھوٹ کہا. اللہ تو فرماتا ہے کہ اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. اور یہاں اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے دو نام العلیم اور الحکیم کا ذکر ہوا ہے. یہ دونوں نام 29 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں مل کر آئے ہیں، العلیم اور الحکیم. العلیم وہ جس کا علم کامل ہے، اور الحکیم جس کے سارے فیصلے حکمت پر مبنی ہیں. زمین و آسمان کی کوئی چیز اس پر پوشیدہ نہیں، اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، ظاہر کا، باطن کا، باریکی کا، بڑائی کا اور ہر طرح کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ حکمت بھی رکھتا ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس بہت علم ہو وہ بہت اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات اس کے اندر ایروگنس آ جاتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ العلیم ہونے کے ساتھ ساتھ الحکیم ہے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتاؤ. پھر جب اس نے انہیں ان سب کے نام بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا. اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، اور اس میں جہاں کہیں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. آخر کار شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور انہیں اس سے نکلوا دیا جہاں وہ تھے، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شیطان جو ہے وہ بھی فرشتہ تھا. وہ فرشتہ نہیں تھا، لیکن اپنی عبادت اور اپنے ظاہری اعمال کی بنا پر فرشتوں کے قریب ہو گیا تھا اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا. لیکن اس کے دل کے اندر وہی نفاق چھپا ہوا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ہر دور میں ایسے لوگوں کے اندر ہوتا ہے کہ ان کے ظاہری اعمال بڑے نیک ہوتے ہیں، جو دکھاوے کے ہوتے ہیں، لیکن اندر ایمان نہیں ہوتا. تو شیطان کے بھی اندر صحیح ایمان نہیں تھا اور اس کے اندر تکبر تھا جو کہ ایمان کے منافع ہوتا ہے. اسی لیے تکبر اگر رائی کے دانے برابر بھی ہے تو انسان جنت میں داخل نہ ہو سکے گا. تو اس بنا پر
اس نے انکار کر دیا. اس کی انشاءاللہ تفصیل آگے سورۃ الاعراف میں آئے گی. لیکن یہ ہے کہ یہاں جو بات بتانا مقصود ہے وہ یہ کہ شیطان نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جو دونوں جنت کی نعمتوں کے مزے کر رہے تھے وہاں سے ان کو نکلوا کے چھوڑا. اس میں ایک بہت بڑی عبرت ہے ہم سب کے لیے کہ ہمیں بھی شیطان ہر اس عمل کی طرف لے جاتا ہے، خوشنما بنا کے دکھاتا ہے اور ہم سے جھوٹے وعدے کرتا ہے کہ اس کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ تو معمولی سی چیز ہے، بس کر لو، دیکھو اس کا کتنا فائدہ ہے. برائی کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. اور اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ بنی نوع آدم کو کسی بھی طرح جنت میں جانے سے روک دیا جائے، بلکہ وہ اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا کے جلیں. تو آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور فرشتوں کو جن کے آگے سجدہ کروایا، اگر ان کو شیطان نے پھسلا لیا تو ہمارے ایمان کا کیا حال ہے اور ہمارے یقین کا کیا حال ہے، اور ہم اس دشمن کی زد میں کس قدر ہو سکتے ہیں. لہٰذا ہم سب کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. پھر آدم نے اپنے رب سے توبہ کے چند کلمات سیکھ لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ہی سکھائے، اور پھر انہی کلمات سے توبہ کی تو اس نے اس پر مہربانی کی. بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے تو ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، وہ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تمام انسانوں کو خطاب کرنے کے بعد بنی اسرائیل سے اب خصوصی خطاب شروع ہو رہا ہے، کیونکہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کا حق زیادہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں. یہ خطاب کبھی انعامات یاد دلا کر ہے جو ان پر کیے گئے، کبھی ان کی بدعمالیوں پر ڈانٹ کے ساتھ ہے، اور کبھی ان سزاؤں کے ذکر کے ساتھ ہے جو ان کی نافرمانیوں پر انہیں دی گئی. یہاں سے لے کر آیت نمبر 147 تک ان پر 10 انعامات، ان کی 10 بدعمالیوں اور انہیں دی جانے والی 10 سزاؤں کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون. اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن، وہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے مت بنو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو. تھوڑی قیمت کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ قیمت لے لو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آیات الہی کے بدلے اگر پوری دنیا بھی تمہیں مل جائے تو متاع قلیل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء میں قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجئے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے. دین بیچ کر دنیا حاصل کرنا، غلط فتوے دینا اور دنیا کے مال و متاع کی ہرس رکھنا بہت گھاٹے کا سودا ہے. اگر کسی کو ساری دنیا کا مال بھی مل جائے اس کے بدلے تو آخرت میں وہ کام نہیں آئے گا، آخرت کے مقابلے میں وہ حقیر متاع ہے. اس لیے انسان کو اپنے دین کے معاملے میں کسی بھی چیز کو ترجیح نہیں دینی چاہیے. پھر فرمایا اور تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یعنی نماز با جماعت کا حکم ہے، کیونکہ اقامت صلاۃ کا حصہ ہے یہ کہ مرد جماعت سے نماز پڑھیں. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک وہ بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں. یہ نسخہ بتا دیا گیا مشکلات سے نکلنے کا. دعا کے ساتھ ساتھ صبر اور نماز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی ہوتی فوراً نماز کی طرف لپکتے تھے. ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً فون کی طرف لپکتے ہیں کہ کسی کو اپنا ماجرا سنا دے، کسی سے بات کر کے اپنا کتارسس کر لیں. تو ہم نے آج سے کیا عادت بنانی ہے؟ کوئی تکلیف دہ بات ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی غم ہو، دکھ ہو، اپنی جان کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، مال کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، کہیں سے بھی فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. نماز اور صبر، منہ بند رکھنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر جمع کر رکھنا ہے. لیکن یہ کام کون کر سکتے ہیں؟
وہی جن کے اندر خشوع ہو، عاجزی ہو، وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں آخرت میں، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر دوبارہ خطاب ہے، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھی، اور یہ کہ بلا شبہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی شخص کسی کے کچھ کام بھی نہ آئے گا، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ نعمت یاد دلانے کے بعد اب انہیں قیامت کے عذاب سے بھی ڈرایا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے فساد کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے انبیاء، علماء اور بزرگوں پر بڑا ناز کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم خواہ کتنے ہی گناہ کر لیں، ہمارے بزرگ اور آباء و اجداد ہمیں بخشوا لیں گے، وہ بڑے نیک لوگ تھے۔ یہاں اسی باطل گمان کی تردید کی گئی ہے، ورنہ قیامت کے دن شفاعت تو ہوگی جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، لیکن وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانیوں پر ہٹ دھرمی اختیار کیے ہوئے ہوں ان کے لیے شفاعت نہیں ہے۔ آج ہمارے عقائد میں کیا چیز آ گئی ہے کہ جو جی چاہے کرو، حرام خوری کرو، دوسروں کا مال غصب کر لو، دوسروں پر ظلم اور زیادتی کرو، دوسروں کو نیچا دکھاؤ، نماز کا دل چاہتا تو پڑھو، نہیں تو نہ پڑھو، اور اب تو روزے پہ بھی لوگوں نے کمپرومائز کرنا شروع کر دیا ہے، چھوٹے چھوٹے بہانے سامنے لا کر۔ اور اسی طرح زکوٰۃ، بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ زکوٰۃ دی بھی جاتی ہے اور کیسے دی جاتی ہے، یہ تو پھر دور کی بات ہے۔ ان ساری چیزوں سے غفلت کی اصل وجہ کیا ہے؟ کہ ہاں کوئی ہوگا جو ہمیں چھڑا لے گا، وہ ہم ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ تو ان عقائد کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، لیکن وہ شفاعت جہنم سے نکلوانے کے لیے ہوگی۔ اب آپ خود سوچئے کہ جہنم میں جانا کیا آسان ہے؟ اس سے پہلے کہ انسان کو جہنم کی آگ چھوئے، اسی دنیا کے اندر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے اور ان سے توبہ کر لینی چاہیے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو غرق کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، پھر اس کے جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کر رہے تھے، پھر اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کیا تاکہ تم ہدایت پا سکو، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو اور اپنے مجرموں کو قتل کر ڈالو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک زیادہ بہتر ہے، پھر وہ تم پر مہربان ہو گیا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یاد رکھیے، بعض گناہوں کی معافی سزا کے بعد ہی ہوتی ہے، جیسے یہاں بنی اسرائیل کو معاف تو کر دیا گیا لیکن ان کو سزا بھی دی گئی۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم جب تک اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے، تو تمہیں بجلی کی کڑک نے آ پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ کر اٹھایا تاکہ تم شکر ادا کرو، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ یاد رکھیے، گناہ کر کے انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس کی عبادت کرے یا اس کی نافرمانی کرے، فرق ہم ہی کو پڑتا ہے۔ لہٰذا اپنے فائدے کی خاطر اللہ کے بن جائیں، اللہ کے عبادت گزار فرما بردار بندے بن جائیں۔ اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور حتتن یعنی بخشش فرما دے یا بخش دے کہتے جانا، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب یوشع بن نون نے بیت المقدس فتح کر لیا تو بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ اب فاتح کی حیثیت سے تکبر کرتے ہوئے نہیں جائیں، بلکہ سر جھکا کر سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے حضور اور شکر ادا کرتے ہوئے اس بستی میں داخل ہوں کہ اللہ نے سال ہا سال کے بعد انہیں ان کا وطن واپس لوٹا دیا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مستی کی، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ نہیں کیا،
جو ان کے دلوں نے کہا وہ کیا. انہیں کہا گیا تھا ہتتن کہو، انہوں نے ہنتتن کہا کہ ہمیں گندم چاہیے. کوئی بھی شخص اللہ کے کلام، اللہ کے دین کا مذاق کب اڑاتا ہے؟ جب اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. آج آپ دیکھیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ ہیں جو آیات الہی کا معنی بدل دیتے ہیں اور جو اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں اور اس کے لطیفے بھی بناتے ہیں. یہ کسی مسلمان کے شایان شان نہیں ہو سکتا. وَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پھر جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جو انہیں کہی گئی تھی بدل کر کچھ اور کر دیا. تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے. پھر اللہ نے بھی ان کو نہیں چھوڑا، اللہ کی پکڑ آ گئی ان پر. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا. اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں مفسد بن کر نہ پھرو. تو اللہ تعالیٰ نے صحرائے تیہ میں جب وہ مصر سے نکل کر سمندر پار کر کے دوسرے علاقے میں آئے تو وہاں پر انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. تو انہیں پھر کہا جاتا ہے کہ 40 سال تک اسی صحرا میں چھوڑ دیا گیا. اور یہاں ان کے لیے نہ پانی کا انتظام تھا، نہ کھانے کا انتظام تھا، اور نہ گھر تھے اور نہ سایہ تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری نعمتیں ان کو یہاں عطا کی اور ان کی تربیت کی صحرا میں رکھ کر. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ جو کچھ زمین اپنی ترکاری، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز میں سے اگاتی ہے وہ ہمارے لیے نکالے. اس نے کہا کیا تم بہتر چیز چھوڑ کر اس کے بدلے کمتر چیز لینا چاہتے ہو؟ کسی شہر میں چلے جاؤ تو جو تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لیے موجود ہوگا. اور ان پر ذلت اور محتاجی دے ماری گئی اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے. یہ اس وجہ سے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ سب اس وجہ سے بھی تھا کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے. یہ تھے وہ لوگ جو اللہ کو مانتے تھے، رسول کو مانتے تھے، لیکن عمل سے خالی تھے. آج ان کی مثال سے ہمیں سبق لینا چاہیے. جہاں عذاب کی بات ہوئی تو ظاہر ہے کہ سارے بنی اسرائیل ایک جیسے نہیں تھے، ان میں اچھے عمل کرنے والے بھی تھے، تو ان کو خوشخبری بھی سنائی گئی. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور عیسائی اور صابی، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اس آیت سے بعض لوگوں نے یہ معنی لیا ہے کہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا اگر صرف اللہ کو اور یوم آخرت کو مانتا ہے تو جنت اس کے لیے ہے. یہاں اس مقصد کے لیے آیت نازل نہیں کی گئی. قرآن مجید کی صرف اسی ایک آیت کو سامنے رکھ کر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ دیکھا جائے گا کہ دیگر آیات میں کن چیزوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے. تو پورے قرآن کو ماننا ضروری ہے، صرف ایک آیت کو آئسولیٹ کر کے اپنی مرضی کے مطلب مت نکالیں. اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر بلند کیا اور حکم دیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جو اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ، پھر اس کے بعد تم اپنے اس عہد سے پھر گئے، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے. اور تم نے ان لوگوں کو اچھی طرح جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کیا، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ. انہیں ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ٹرک کی. جمعے کی شام کو جال لگاتے اور اتوار کے دن مچھلیاں نکالتے، کیونکہ ہفتے کے دن مچھلیاں خوب ابھر کے اوپر آتی تھی اور بڑی تعداد میں ٹریپ ہو جاتی تھی. تو بظاہر انہوں نے یہ شو کیا کہ ہم نے ہفتے کو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو جمعے اور اتوار کو کام کیا ہے، لیکن اصل مقصد کو تو نہیں پورا کیا. لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کو سزا دی. پھر ہم نے اس واقعے کو اس دور کے لوگوں کے لیے اور اس کے بعد آنے والوں کے لیے عبرت اور تقوی والوں کے لیے واضح و نصیحت بنا دیا. ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ ہم اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کے منمانے مطلب نہ نکالیں، اللہ تعالیٰ کی آیات پر اسی طرح عمل کریں جیسے ان کا تقاضا ہے عمل کرنے کا، نہ کہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلیں. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا
بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو. وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. بنی اسرائیل مصر میں ایک طویل عرصے تک رہے تھے اور مصریوں کی طرح ان کے اندر بھی گائے کی عظمت پیدا ہو گئی تھی، یعنی ان کے دلوں میں گائے کی بہت عظمت تھی. اب ظاہر ہے کہ مصر تو یہ چھوڑ آئے تھے تو پچھلے جو عقائد کی خرابی تھی اس کی اصلاح کرنا بھی مقصود تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ گائے ذبح کریں تاکہ ان کے دل سے گائے کی جو عظمت ہے یا جو گائے کو پوجنے کی جو بات ہے، جیسے انہوں نے تہرائتی میں بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، تو وہ نکل جائے. انہوں نے کہا کہ ہیں گائے کو ذبح کریں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، لگتا ہے تم صحیح بات نہیں کر رہے، مذاق کر رہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پیغمبر ایسے مذاق نہیں کیا کرتے، پیغمبر لوگوں کو صحیح صاف ستھری بات بتاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں اور میں تم سے کوئی ایسی بات کہوں. انہوں نے کہا اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو، بجائے اس کے کہ خود دعا کرتے. موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم دعا کرو. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم خود کچھ نہیں کرتے اور صرف کچھ مخصوص لوگوں کو دعائیں کرنے کے لیے چن لیتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ تو بس یہ ہمارے لیے دعا کر دیں اور ہم دنیا میں لگے رہیں. ہم میں سے ہر شخص کا اپنا پرسنل تعلق ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور دعا جو ہے وہ بندے اور رب کے بیچ میں ایک بہت کلوز ریلیشن شپ کو ظاہر کرتی ہے. انسان کو جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ کس کے بارے میں سوچتا ہے؟ اس کے بارے میں جو اس کی ضرورت پوری کر دے گا. تو بحیثیت ایک مومن کے ہمیں سب سے پہلا خیال کس کے بارے میں آنا چاہیے؟ اس سے ہم اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے. اگر تکلیف کے وقت سب سے پہلے اللہ یاد آتا ہے، ہائے امی ہائے ابا نہیں کہتے بلکہ یا اللہ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. لیکن اگر اس وقت ہم کبھی کسی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ فلاں مدد کرے گا، فلاں کام آئے گا، یہ سب ٹھیک ہے، یہ اسباب ہے اور اللہ ہی پیدا کرتا ہے اور اللہ ہی دل میں ڈالتا ہے، لیکن پہلا خیال اور پہلا رجوع اللہ ہی کی طرف ہونا چاہیے. یہ اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے. انہوں نے کہا تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. اب یہ بار بار سوال کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ اصل میں تو کرنا ہی چاہتے تھے، سوچ رہے تھے کہ شاید اس طرح معاملہ ٹل ہی جائے. موسیٰ نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسے گہرے زرد رنگ کی ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے. انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کس طرح کی ہو، کیونکہ گائیں ہمیں ایک دوسرے سے مشابہ معلوم ہوتی ہیں اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پانے والے ہیں. کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ کام کرنے والی ہو کہ زمین میں ہل جوتتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو، صحیح سلامت ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو. کہنے لگے اب تم ٹھیک بات لائے ہو. بس انہوں نے اسے ذبح کیا اور لگتا نہ تھا کہ وہ ایسا کریں گے. بار بار سوال کر کے کام کو اپنے لیے مشکل بنا لیا اور بڑی مشکل سے پھر وہ گائے انہیں ملی بھاری قیمت دے کر. تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں بہت زیادہ بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے، بہت زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے. حدیث میں آتا ہے ہلاک المتنطعون، بال کی کھال اتارنے والے ہلاک ہو گئے. کیونکہ جتنے زیادہ ہم سوال کرتے ہیں اتنا ہی پھر کام مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. مثلا کوئی مہمان آپ کے پاس آیا تو آپ اس کے لیے جو آپ کے گھر میں میسر ہے لا کے رکھ دیتے ہیں، اور اگر آپ اس سے پوچھتے ٹھنڈا پئیں گے یا گرم، تو ہو سکتا ہے کہ ٹھنڈا ہو ہی نہ گھر میں، کوئی جوس ڈرنک وغیرہ نہیں رکھا ہوا. اگر اس نے کہہ دیا ٹھنڈا تو پھر کیا کریں گے؟ مشکل پڑ گئی نا. پھر آپ کسی کو بھیجیں گے منگوانے کے لیے، میٹھا پئیں گے یا نمکین، یا اسی طرح کے طرح طرح کے سوال کیا کرتے ہیں، کام کو مشکل کر دیتے ہیں. لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات پر بھی ہمیں بہت سوال جواب نہیں کرنے چاہیے، سیدھے سیدھے صاف احکامات پر عمل کرتے جانا چاہیے. اطاعت کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. اب ہوا یہ کہ اسی دوران وہاں ایک شخص کو کسی نے قتل کر دیا اور معاملہ بہت مشتبہ ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے. بنی اسرائیل گائے کو ذبح کرتے ہوئے ڈر رہے تھے کیونکہ تقدس تھا نا، ان کے دلوں میں اس کی عظمت بیٹھی ہوئی تھی، تو سمجھتے تھے گائے ذبح کی تو ہم پہ شامت آ جائے گی. جیسے جو لوگ مثلاً ایسے رسم و رواج کے پابند ہوتے ہیں، جیسے 11ویں ضرور دینی ہے ورنہ بھینس مر جائے گی، گاؤں وغیرہ میں لوگوں کے اندر اس طرح کے عقائد پائے جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی منت نہیں مانی تو بس پھر ہمارا کوئی نقصان ہو جائے گا.
ان کے دل میں بھی کچھ ایسا ہی خوف تھا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نشانی پیدا کر دی کہ گائے کا ذبح کرنا جو تھا وہ ایک فائدے کی چیز تھی. اور وہ کیا؟ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر تم اس کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے، اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا. پھر ہم نے کہا اس مقتول کو اس گائے کے بعض حصے سے ضرب لگاؤ. اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. تو کیا ہوا کہ گائے ذبح کرنے سے نقصان کی بجائے فائدہ ہو گیا، اور وہ مقتول جس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا وہ زندہ ہو کے اٹھ بیٹھا اور بولا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے. اور اس طرح ایک اور چیز بھی ان کے دلوں میں مزید مضبوط ہو گئی، اور وہ کیا تھی کہ ان کا آخرت پر یقین مضبوط نہیں تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا. وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی ان پہ واضح کر دی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ایک مردہ انسان کو، مقتول انسان کو زندہ کر دکھایا، قیامت کے دن بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد تم سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، پھر تمہارا حساب کتاب لے گا. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے کیونکہ جو سیکھنا چاہیے تھا اس سے وہ نہیں سیکھا. اس میں بہت ڈرنے کی بات ہے. قرآن پڑھنے کے بعد جو سیکھنے کی بات ہوتی ہے، اگر انسان نہیں سیکھتا تو علم آنے کے بعد دل اور سخت ہو جاتا ہے، بے حس ہو جاتا ہے، پھر رونا بھی نہیں آتا، پھر اللہ کی طرف رجوع بھی نہیں ہوتا. تو دلوں کی سختی سے پناہ مانگنی چاہیے. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا وہ پتھروں کی طرح ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت. اور بے شک کچھ پتھر ایسے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بلا شبہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. اور جو بھی عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. کیا بھلا تم امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے ہیں، پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد یہ اس میں تحریف کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ جانتے ہیں. تحریف کہتے ہیں تبدیلی کو، تبدیلی کر دیتے ہیں. یعنی ان کے علماء کا حال کیا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو ہی بدل دیتے ہیں. اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں. اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتا رہے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ تم سے اس بارے میں تمہارے رب کے ہاں جھگڑا کریں؟ پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. کیا یہ جانتے نہیں کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں. اللہ کو سب پتا ہوتا ہے جو ہمارے دلوں کا حال ہوتا ہے اور جو ہماری زبانوں پر ہوتا ہے، جو ہمارے ظاہری اعمال ہوتے ہیں اور جو ہمارے باطنی قلب کے اعمال ہوتے ہیں، وہ سب اس کے سامنے ہیں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ. اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ایسے ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے. اللہ کے ہاں ان پڑھ کون ہے، لا علم کون ہے، جاہل کون ہے؟ جو کتاب کا علم نہیں رکھتا. اور کتاب سے مراد اللہ کی کتاب، دنیا والوں کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں. اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ایسے ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے. تو بحیثیت مسلمان ہم میں سے ہر ایک کو یہ علم ہونا چاہیے. کس چیز کا علم؟ قرآن کا علم، کتاب کا علم. اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ایسے ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور یہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں. یعنی ایک وہ عقیدہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا اور کن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اس کے پیرالل انہوں نے اپنا ایک الگ دین بنا رکھا ہے جو ان کی خواہشات پر مبنی ہے، جو ان کے اپنے خیالات پر مبنی ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ ان کے علماء کا حال تھا تاکہ اس کے بدلے معمولی قیمت حاصل کر لیں. بس ہلاکت ہے ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے جو وہ کما رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں ہمیں گنتی کے چند دن کے سوا دوزخ کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی. اب یہ ان کے عقیدے کا ایک اور بگاڑ تھا. آخرت پر ایمان میں ایک اور نقص تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم چاہے شرک کریں، کچھ بھی کریں، تو بس ہم چونکہ اللہ کے پیارے ہیں
اللہ کے محبوب ہیں، لہٰذا اول تو ہم آگ میں جائیں گے نہیں، اور اگر گئے بھی تو چند دنوں کے بعد نکال لیے جائیں گے۔ کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ تو اللہ اپنے عہد کو کبھی خلاف نہ کرے گا۔ یا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جس کا تم خود بھی علم نہیں رکھتے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ہاں، جس نے کوئی برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے گھیر لیا تو یہی لوگ آگ والے ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔